انسانی پنجر سے بنی بریانی کھانے والے ایک شخص کی داستان۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی من پسند چیز کھانے کا شوق ہوتا ہے اور پھر یہ شوق اس کی کمزوری بن جاتا ہے۔ بچپن ہی سے مجھے کھانے میں بریانی بہت پسند ہے۔ بریانی بھلے مہینہ بھر باسی بھی ہو، مگر کھاتے ہوئے وہ گرم بریانی مجھے تازہ تازہ ہی محسوس ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر میں باہر بھی صرف بریانی ہی کھانا پسند کرتا ہوں۔ میرے من پسند کھانے کا علم میرے دوست احباب اور پڑوسیوں کو بھی ہے۔ کسی بھی تقریب میں میرے لیے بطور خاص بریانی کی پوٹلی الگ باندھ کر دی جاتی ہے۔ میرے ہاں فریزر میں بریانی کی پلاسٹک کی پوٹلیاں ہمیشہ ہی محفوظ رہتی ہیں۔ گھر میں اماں میری بریانی سے محبت کو خوب جانتی ہیں۔ وہ صاف صاف کہتی ہیں، میں ایسی ندیدی اولاد کو پیدا کر کے پچھتاتی ہوں جو ہر تقریب سے مانگ مانگ کر حصہ وصولتی ہے، لیکن مجھ پر کوئی اثر نہ پڑتا کہ گویا مجھے عشق ہے بریانی سے۔ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ کیونکہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، لہٰذا ہم جیسے گھرانوں میں لڑکے اچھے مستقبل کی آس میں ہلکان نہیں ہوتے، بلکہ جہاں سے دو پیسوں کا آسرا ہو، گھر کے چولہے کے لیے فوراً اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں۔ گھر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر فیکٹری واقع ہے۔ اگر بس سے جاؤ تو 10 منٹ لگ ہی جاتے ہیں، اور پیدل شارٹ کٹ سے آدھے گھنٹے میں مٹر گشت کرتے کرتے بندہ پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا میں شارٹ کٹ والے راستے سے آتا جاتا ہوں۔ راستہ یوں تو گلیوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے، لیکن بیچ میں ایک میدان اور آخر میں ایک بہت پرانا آدم کے زمانے کا قبرستان بھی پڑتا ہے، اور قبرستان کی دیوار کے سامنے ہی باڑے ہیں جن میں مقامی لوگوں نے گائے بھینسیں باندھ کر جگہ کو پر رونق بنایا ہے۔ اس لیے اس طرف سے آتے ہوئے کبھی خوف یا ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ فیکٹری میں ہفتہ واری شفٹیں ہوتی ہیں، ایک ہفتہ ڈے اور ایک ہفتہ نائٹ۔ ان دنوں میری نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی چل رہی تھی۔ وہ منگل کا دن تھا جب میں ڈیوٹی کرنے فیکٹری پہنچا۔ فیکٹری کے بڑے دروازے پر ایک نوٹس چپکا ہوا تھا۔ تمام ورکرز کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ سیٹھ خلق کی اہلیہ کے انتقال کی وجہ سے آج نائٹ شفٹ اور کل صبح کی شفٹ میں آنے والے ورکرز کو چھٹی دی جاتی ہے بحکم مینیجر۔ اتفاقاً چھٹی نے خوشی تو خیر نہیں دی، بلکہ کوفت میں مبتلا کیا تھا۔ اب رات 9 بجے اس چھٹی کا کیا فائدہ؟ کیا کروں کیا نہ کروں؟ اب گھر سے نکلا ہوں تو کسی سے مل ہی لوں۔ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں شفیق کا خیال آیا، جو میرا بہت اچھا دوست فیکٹری کے توسط سے بن چکا تھا۔ اس کا گھر فیکٹری کے قریب ہی تھا اور وہ کئی بار مجھے اپنے گھر بلا چکا تھا۔ میں نے فوری اس کے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ دروازے پر دستک دینے پر شفیق ہی باہر آیا تھا۔ وہ مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ دنیا جہان کی باتیں قصے لے کر ہم بیٹھ کے وقت اس تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چل سکا۔ اس نے مجھے کھانے کی آفر بھی کی، لیکن میں نے قبول نہ کی اور اپنی بطونی طبیعت سے وقت کو آگے سرکاتا رہا۔ جب گھڑی نے 1:30 بجے کا الارم بجایا تو میں کچھ ہوش میں آیا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ اس وقت میں فیکٹری میں نہیں ہوں۔ شفیق مجھے روکتا ہی رہ گیا، لیکن میں نہ رکا۔ فیکٹری کے قریب پہنچ کر میری نظریں غیر ارادی طور پر فیکٹری کے صدر دروازے کی جانب اٹھ گئی۔ ارے یہ کون ہے؟ ایک کالے برقعے پوش خاتون پر میری نظریں گڑ کر رہ گئی۔ اتنی رات کے تنہا، وہ بھی کسی صنف ناسک کا کھڑے ہونا خود بخود بہت سے سوالات کو جنم دے رہا تھا۔ میں فیکٹری کے دروازے کی جانب کھینچتا چلا گیا۔ بات سنیے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ ایک دم پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ آج فیکٹری بند ہے، سیٹھ صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کو رات کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آج کل کے حالات کا علم تو آپ کو ہوگا ہی۔ میں نے اب اس برقع پوش کو غور سے دیکھا۔ نقاب سے جھانکتی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں دیکھنے والے کو اسیر کر دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ بس میں اسی لمحے ان آنکھوں کا اسیر ہو گیا۔ ان آنکھوں کی عجیب سی کشش نے میری سدھ بدھ چھین لی تھی۔ وہ مجھے یہیں کھڑا کر کے گیا ہے، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کی حسین آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں ایک سیکنڈ میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ دیکھیے، اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ کو آپ کا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کیا آپ اس علاقے کی ہیں؟ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں پانی تیر گیا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ پلیز آپ روئیے نہیں، بات تو کریں۔ میں جانے کون سے جذبے کے تحت درد میں ڈوبی آواز کے ساتھ کہہ رہا تھا۔
وہ میری طرف دیکھ کر گویا ہوئی، جی آپ نے ٹھیک پہچانا، لیکن اب کیا کروں، اکیلے جاتے ڈر لگ رہا ہے۔ آج تو میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے اور یہ وقت مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رونے لگی۔ میں نے ہمدردی سے اسے اپنے ساتھ گھر تک پہنچانے کی آفر کی، جسے اس نے فوراً قبول کر لیا۔ اب میں اس کی سربراہی میں، جس نے اپنا نام ریشما بتایا تھا، ریشمی ڈوری میں بندہ چلتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کتنی مسافت طے ہو گئی ہے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا ریشما کی سنگت میں مجھے اڑائی چلی جا رہی تھی۔ جی چاہتا تھا یہ سہانا سفر کبھی ختم نہ ہو، مگر جس طرح ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے، اسی طرح اس سفر کی منزل یعنی ریشما کا گھر بھی آ گیا۔ ایک پرانا لکڑی کا دروازہ جس پر زنجیر پڑی تھی، ریشما نے زنگ آلودہ چابی سے کھولا اور مجھے اندر آنے کو کہا۔ باہر سے چھوٹا سا نظر آنے والا گھر اندر سے وسیع و عریض تھا۔ بڑا سارا صحن تھا جس کے ایک کونے پر ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا۔ پانی کی سلین سے اس کے ارد گرد کائی سی جم گئی تھی۔ ایک طرف خوبصورتی سے کیاری میں پودے لگے تھے اور بیلیں دیوار پر چڑھ کر بہار دکھا رہی تھی۔ رات کی رانی کی مہک نے سارے آنگن کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس کے سامنے ہی ایک تندور لگا تھا جس کے اوپر تازہ مٹی سے لیپ کیا گیا تھا۔ بالکل بیچ میں ایک بڑا گنا درخت شان سے کھڑا تھا۔ صدر دروازے سے سامنے والے پکے 3 کمروں تک تقریباً 50 قدموں کا فاصلہ تھا۔ پکے کمروں سے باورچی خانہ جالی کے دروازے کے ساتھ زندگی کی بہار دکھا رہا تھا۔ ارے معیز صاحب، آپ کہاں کھو گئے؟ بیٹھیے نا۔ میں واقعی کچھ کھو سا گیا تھا۔ اس کے پکارنے پر حقیقت میں واپس آیا۔ میرا نام اس نے کیسے پکارا؟ حالانکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا میں نے تو اب تک اسے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ آپ بیٹھ جائیے، اس نے ایک موڑا جس پر موٹے کپڑے کا استر چڑھا تھا میرے آگے کھسکا دیا۔ میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ میں نے اپنے ہاتھ سے آج بریانی بنائی ہے۔ شاید آج آپ کی قسمت میں میرے ہاتھ کا کھانا ہی لکھا تھا، اس لیے آپ یہاں ہیں۔ اس نے جی چاہ سے مجھے کھانے کی آفر کی تھی۔ اگر وہ زہر بھی دیتی تو میں انکار نہ کر پاتا۔ بریانی، یہ لفظ سن کر سارے جذبے کمزور ہو گئے اور میں اس کے ہاتھ کی بنی بریانی کا انتظار کرنے لگا۔ بریانی شاید دم پر تھی۔ کچن سے باہر تک اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی خوشبو سے پانی میرے منہ بھر جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ریشما اسٹیل کی بڑی سی پلیٹ میں بریانی بھر کر لے آئی۔ آپ ہاتھ سے کھائیں گے یا چمچ سے؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اب تک وہ برقع اتار چکی تھی۔ اس کا حسین مکھڑا ملکوتی حسن، ہوش اڑاتے نقوش، سب کچھ بریانی کی پلیٹ سے اٹھتی باب کی لپیٹوں میں تحلیل ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے آگے اب بریانی سے زیادہ اہم کوئی شے نہ رہ گئی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور آستینے اوپر کر کے بریانی پر ٹوٹ پڑا۔ میں تو یہ بھی نہ دیکھ پایا تھا کہ ریشما کی آنکھیں میرے اس جارحانہ انداز پر لہو رنگ ہو چکی تھی۔ وہ پل پل سرشار سی ہو رہی تھی۔ معیز، پانی تو پی لو۔ وہ گلاس میری جانب بڑھاتی ہوئی گویا ہوئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے میری آنکھیں ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں لال انگارہ ہو چکی تھی۔ میں نے گھبرا کر گلاس پکڑا، پانی کی طرف دیکھا، پانی کا رنگ لال تھا۔ اب میرے چونکنے کی باری تھی۔ میں نے آخری نوالے میں ایک ہڈی گال کے سائڈ میں رکھی تھی جو بریانی سے نکلی تھی۔ اب جو میں نے منہ سے وہ ہڈی نکالی، میری آنکھیں دہشت سے باہر کو آنے لگی۔ وہ تو انگلی کے ناخن لگی ایک پور تھی۔ اب بریانی کی پلیٹ میں جا بجا انسانی انگلیاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے آگے کی جانب پیر اٹھانا چاہا تو لگا میرے پیروں میں لوہے کی وزنی بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں۔ میرا وجود ٹھنڈا ہونے لگا۔ ریشما، یہ سب کیا ہے؟ میں نے مری ہوئی آواز کے ساتھ اسے پکارا۔ یہ سب اس کا بلند کہکہ فضا میں گونجا۔ ارے یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہت بہادر ہے۔ آج ایک بہادر آدمی کا قیمہ بنا کر کل کباب کھاؤں گی۔ بڑے دن ہو گئے تیرے جیسا تازہ گوشت کھائے۔ وہ فلک شگاف کہکہ لگاتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئی۔ خوف کی سرسراہٹ سے میرا وجود ٹھنڈا ہونے لگا۔ مجھے اپنی موت سامنے ناچتی محسوس ہوئی۔ یہ جو میں نے ابھی بریانی کھائی تھی وہ انسانی گوشت سے بنائی گئی تھی۔ اب منظر تبدیل ہونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سامنے لگی کیاری سوکھ کر جاڑ چنار میں بدل گئی۔ تندور کا چبوترا اندر کو گر کر بے ڈب ہو گیا تھا۔
سامنے بنا کچن اور کمرے آثار قدیم کے جھلک دکھانے لگے تھے۔ جنگل جلیبی کا پیڑ ڈھیر سارے مکڑی کے جالوں کے ساتھ ڈرانے لگا تھا۔ میری نظر جو ریشما پر پڑی تو میری چیخ نکل کر رہ گئی۔ ریشما بال کھولے، سفید چگا پہنے، بڑے بڑے دانت لیے گوشت سے خالی ڈانچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بلند ہونے لگی اور اچانک آسمان تک جاتی نظر آنے لگی۔ مارے دہشت کے میرا برا حال تھا۔ میرے پیر کی بیڑی اب تک نہ پیروں سے لپٹی تھی۔ میں پوری طاقت سے پیر مارنے لگا۔ میرے پیروں سے لہو رسنا شروع ہو گیا تھا۔ میں اپنے دل میں فوراً آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا اور پھر جیسے میرے اندر ہوش و حواس میں آ گیا تھا، جو صورتیں مجھے یاد تھی صادق دل کے ساتھ انہیں پڑھنے لگا اور خدا سے اپنے اعمال کی معافیاں مانگنے لگا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی بالکل میرے عین سامنے آ گئی ہے۔ میں بے ہوش ہو رہا تھا۔ بزرگ نے آتے ہی اس چڑیل کو اپنے ہاتھ میں پکڑی بوتل سے کچھ دانے نکال کر مارنا شروع کیے۔ چھوڑ دے، آج مجھے اسے کھا لینے دے، میں بہت بھوکی ہوں، چھوڑ دے، میں آج تیرے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ وہ چڑیل کرب سے چلا اٹھی۔ بزرگ نے پڑھائی جاری رکھی اور مسلسل اس پر کینکر پھینکتے رہے۔ وہ چڑیل بے بس ہو کر اس بوتل میں واپس آ گئی اور بزرگ نے پڑھائی کرتے کرتے بوتل کا منہ بند کر دیا۔ آج تیری شرارت پھر کسی معصوم کی جان لے لیتی، اب تو اس بوتل سے نکل نہیں سکتی۔ بزرگ نے بوتل جیب میں رکھ لی اور پھر کچھ پڑھ کر پھونکا تو میں ہوش میں آ گیا۔ خوش نصیب ہو تم، خدا نے تمہاری جان بچا لی، لیکن آئندہ خیال رکھنا، اس راستے کو تم اب چھوڑ دو بیٹا، آنے جانے کے لیے اب کسی دوسرے راستے کا انتخاب کر لو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ بزرگ نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، مگر بابا جی یہ تو میرا روز کا راستہ ہے۔ میں اب حواس میں واپس آ گیا تھا۔ لو یہ تعویذ، اب تمہیں کسی چیز سے کوئی ڈر نہیں، اللہ نے چاہا تو کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا، خدا آفت بلاؤں سے تمہاری حفاظت کرے۔ بزرگ تعویذ دے کر غائب ہو گئے۔ میں اپنے اندر نقاہت محسوس کرتے ہوئے اٹھا۔ اچانک ابکائی کے ساتھ ایک الٹی آئی تھی۔ ساری بریانی باہر آ گئی، جس میں انسانی انگلیاں بھی باہر آئی تھی۔ میں اس مشکل سے باہر نکلا تو دیکھا کہ باہر قبرستان ہے اور میں خود کسی قبر سے باہر نکلا ہوں۔ میں تعویذ ہاتھ میں لے کر قبرستان سے نکل گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی جانب چل دیا۔ اس واقعے کا ذکر میں نے آج تک کسی سے نہیں کیا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں۔ اب میں ایک اچھی پوسٹ پر ہوں، نوٹوں میں کھیلتا ہوں، گھر بار سب کچھ ہے، بیوی بچے سب کچھ، لیکن ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی اس دن کے بعد سے مجھ میں یہ آئی تھی کہ مجھے بریانی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی۔ وہ بابا جانے کون خدا کے نیک بندے تھے، ان کی دی ہوئی نشانی وہ تعویذ آج بھی میرے داہنے بازو پر بندھا ہوا ہے، اس واقعے کی اکثر یاد دلاتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔